بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن خواتین کو حیض نہیں آتے ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے یہ۔ دیکھو، حیض آنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ جن عورتوں کو حیض نہیں آتے نا، ان سے پوچھو، اور جن کو حیض آتے ہیں پھر وہ بولتے ہیں کہ ہمیں اتنی تکلیف ہوتی ہے، ہمیں بخار چڑھ جاتا ہے، ہمیں یہ ہوتا ہے، ہمیں وہ ہوتا ہے، پورا جسم ٹوٹتا ہے۔ تو دیکھو، یہ حیض کے پیچھے کا سارا پروسیس ہے، اللہ تعالیٰ کی ایک مصلحت ہے، ٹھیک ہے۔ اس پر ناشکری نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے صرف اور صرف اپنی صحت یابی کی دعا کرو، اللہ کا شکر ادا کرو ہر حال میں، ٹھیک ہے۔ اب بات آتی ہے جن خواتین کو حیض نہیں آتی۔ دیکھو، بہت سارے ٹوٹکے اور ریمیڈیز، بہت کچھ جو ہے نا یوٹیوب پہ بھرا پڑا ہے، اتنے سارے ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں جو قابل ڈاکٹرز بھی ہیں کہ جو حیض کے متعلق جو ہے نا علاج کراتے ہیں، لیکن کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کو تب بھی حیض نہیں آ رہے ہوتے۔ ابھی ٹک ٹاک پر ایک خاتون تھی، بہت پیاری میری فالوور ہیں، انہوں نے مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کیا کہ آپ ہی میرے ساتھ ایسا ایسا مسئلہ ہے، 3 مہینے ہو گئے مجھے تقریباً حیض نہیں آیا۔ کیونکہ دیکھو، جب حیض نہیں آتا ہے یا حیض بند ہو جاتا ہے تو کمپلیکیشنز بڑھ جاتی ہیں پریگننٹ ہونے میں، سمجھ میں آ رہی ہے۔ وہ خواتین بھی پریگننٹ نہیں ہوتی کبھی بھی، اگر ان کو بالکل ہی حیض آنے بند ہو جاتے اللہ ماشاء اللہ، ٹھیک ہے، مگر جو اللہ چاہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے دستک ہوتا تو سب کچھ ہے۔ لیکن آپ کو اپنا دھیان رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کو اگر حیض نہیں آ رہے ہیں تو آپ کو اپنے علاج کا اپنے دھیان رکھنا ہے، ڈاکٹرز کے پاس بھی جانا ہے، نہیں تو حکیم کے پاس بھی جانا ہے۔ لیکن جس فالوور کا میں بتا رہی ہوں نا آپ کو، الحمدللہ ثم الحمدللہ، انہوں نے مجھ سے شیئر کیا، میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو، آپ چاہے کتنی بھی ٹوٹکے استعمال کر لو، کتنی بھی دوائیاں استعمال کر لو، بڑے سے بڑے حاکم کے پاس چلے جاؤ آپ، لیکن جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا تب تک آپ کو حیض نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ نے صرف اور صرف ایک بہترین وظیفہ کرنا ہے، اور یہ وظیفہ ہے استغفر اللہ۔ کیا وظیفہ ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ وظیفہ آپ نے چاہے جتنے بھی دن لگ جائے، آپ نے یہ وظیفہ چلتے پھرتے اٹھتے جاگتے آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہی کرنا ہے۔ لیکن آپ نے ایک تسبیح تو روزانہ ڈیلی اس بنیاد پہ پڑھنی ہے، صبح اور رات، سمجھ میں، سونے سے پہلے اور صبح، جب آپ کسی بھی، آپ چاہے دوپہر میں، ظہر میں، عصر میں، مغرب میں، جب بھی آپ کے پاس ہو وقت ملے آپ کو، آپ نے یہ تسبیح 2 تسبیح روزانہ آپ نے پڑھنی ہے۔ لیکن آپ نے اس کے باوجود بھی کھانا بنا رہے ہو، آپ نے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، بچوں کو تیار کر رہے ہو استغفر اللہ، آپ کوئی بھی کام کر رہے ہو، کپڑے بھی سی رہے ہو، کپڑے استری کر رہے ہو، کپڑے دھو رہے ہو، آپ نے استغفر اللہ، یہ کثرت کہتے ہیں، بکثرت پڑھنا، بنا کسی گنتی کے، ٹھیک ہے۔ آپ نے استغفار کی کثرت پڑھنی، میں نے ان کو بتایا، انہوں نے بہت اچھے سے سمجھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 3 دن کے بعد، وہ وقت نہیں تھا میسج کرنے کا، اس ٹائم پہ انہوں نے میسج کیا، وہ اتنی ایکسائٹیڈ تھی، وہ اتنی خوش تھی مجھے بتانے کے لیے، انہوں نے مجھے میسج کیا، آپ کی معذرت میں آپ کو اس ٹائم پر میسج کر رہی ہوں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا جو آپ نے مجھے وظیفہ بتایا اور مجھے مینسز آ گئے، الحمدللہ۔ میں اتنی خوش ہوئی، کیونکہ جب کسی کا فائدہ ہوتا ہے نا تو مجھے سب سے زیادہ کیا ہوتی ہے؟ خوشی ہوتی ہے، مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ تو مجھے ایسا ہوتا ہے نا، میں نے پہلے ہی بتایا تھا، مجھے ایسا ہوتا ہے کہ اگر میرے پاس جو بھی علم ہے نا میں سب کو پہنچا دوں، ٹھیک ہے۔ دیکھو، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمالوں کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ آپ نے جس نیت سے استغفر اللہ پڑھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے وہی معجزہ کر کے دکھایا، سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو غموں سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جیسے اس کا گمان بھی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ غم اور یہ پریشانی ہی ہے، یہ مصیبت ہی ہے، یہ تکلیف ہی ہے ہمارے لیے کہ جن کو مینسز آنے رک گئے ہوں یا جن کو مینسز آتے ہی نہیں، ابھی جیسے جوان ہو گئی ہیں، ان کو شروع نہیں ہوئے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ یہ وظیفہ کرے، ٹھیک ہے۔ امید کرتی ہوں میری بات اچھے سے آپ کو سمجھ میں آ گئی ہو، اور میں نے اچھے سے سمجھائی ہو، کیونکہ میری آواز نہیں نکل پا رہی ہے لیکن پھر بھی میں نے چاہا کہ میں بتا دوں۔ جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین۔